جب سماج کی مسائل کو حل کرنے کا معاملہ ہو، سماج کی تعمیر کا معاملہ ہو، لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کی بات ہو، تو وہاں پر اسلام کی بات نہ کرو۔ یہ بات کون کہتا ہے؟ میں دعوے کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ غیر مسلم نہیں کہتا، یہ مسلم پولیٹیشین کہتا ہے، کیونکہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ نمبر ایک، اس کے چھوٹے چھوٹے اہداف ہیں جو اپنے آقا سے وہ حل کرانا چاہتا ہے، چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں۔ تو یہاں پر جس طرح سے میں نے وہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ مسلک اور الجماعت کے دائرے کیا ہیں، وہ ویل ڈیفائن نہیں ہیں، ان کو ویل ڈیفائن ہونا چاہیے، اور اس میں علماء کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ذاتی، گروہی اور مسلکی مفادات ہیں، ان کے وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ اگر جو اسلامی نصب العین ہے اس کے جو تقاضے ہیں، ان کے تحت ظاہر ہے آپ کو چھوٹے مفادات کو قربان کرنا پڑے گا بڑے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بالکل ریشنل بات ہے، معقول بات ہے، لیکن یہ لوگ یہ قربان نہیں کرنا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نیتا جی خوش ہو جائیں اور کچھ کسی کا چیئرمین بنا دیں، یا ان کو اپنی پارٹی کا ٹکٹ دے دیں، اور پھر وہ اپنی پارٹی کے جے جے کار کرتے ہوئے آپ کے درمیان آ جائیں گے، اور ان کی تعریف یہاں تک کر دیں گے کہ وہ نبوت کے دائرے سے کہاں تک وہ جا کر کے وہ اس کا تصادم ہو رہا ہے، اس کا خود ان کو نہ خبر ہوگی نہ سامعین کو خبر ہوگی، کہ سارے مسائل کا حل بس ان کے نیتا جی کے پاس ہے، بہن جی کے پاس ہے، میڈم کے پاس ہے۔ تو یہ چیز، یہ جو ٹکراؤ ہے، یہاں کے غیر مسلم نے تو مارکسزم کو اس لیے اختیار کیا کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس سے انسانی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہاں کے غیر مسلم نے لیننزم کو اس لیے اختیار کیا، ماویزم کو اس لیے اختیار کیا کہ وہ سمجھتا تھا، یہ تو باہر کے سب نظریات تھے، کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جو لوگ کوششیں کر رہے تھے انہوں نے اس کو روشناس کرایا، اور ہم نے کیا کہا کہ یہ کثیر الثقافتی، کثیر المذہبی یہ ملک ہے، یہاں اسلام کی بات نہ کرو۔ تو گویا کہ ہم اپنے اس عقیدہ اور ایمان کا جائزہ لیں کہ نعوذ باللہ نبی کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ کمیونل ہیں، فرقہ وارانہ ہیں، اور اگر ان کی تعلیم کی روشنی میں کوئی بات ہندوستانی سماج کے سامنے ہم نے رکھ دی تو فرقہ وارانہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے سامنے بہرحال یہ ایک عملی پہلو آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صرف تھیوری کی باتیں کرنی چاہیے یا پریکٹس کے دائرے میں بھی آنا چاہیے؟ تو بہرحال تھیوری کا زمانہ بہت ہو چکا۔ جتنی بات ہمیں کہتے ہیں، اگر ایک بات ہمیں کہتے ہیں تو ایک بات پر عمل ہونا چاہیے۔ کیا ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ مسلم معاشرے سے شراب بالکل غائب ہے؟ کیا ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ مسلم معاشرے سے سود بالکل غائب ہے؟ کیا ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ مسلم معاشرے سے اونچ نیچ اور منافرت پوری طرح سے غائب ہے؟ کیا ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ مسلم معاشرے سے غیبت پوری طرح سے غائب ہے؟ تو یہ ہے احساس کمتری، کہ ہم خود احساس کمتری کا شکار ہیں، اور اس کا الزام، اس کی زد کہاں پر جاتی ہے کہ شاید نعوذ باللہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات فرقہ وارانہ ہے۔ انہیں تو روشنی چاہیے، انہیں رہنمائی چاہیے، انہیں چراغ چاہیے، لیکن وہ چراغ ہم بجھائے بیٹھے ہیں۔ ہم قرآن کو تحریری شکل میں دے دیں گے گویا کہ دعوت کا کام پورا ہو گیا، لیکن نہیں، قرآن کو تحریری شکل میں بھی دینا چاہیے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کا تعلق پریکٹس سے ہونا چاہیے، اس کا تعلق عمل سے ہونا چاہیے۔ اگر عمل سے نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسلم معاشرے میں جب یہ برائیاں موجود ہیں تو ہم غیر مسلم معاشرے کو ہم کوئی دعوت نہیں دے سکتے۔ تو یہاں پر اگر ہم اس عنوان کو ٹیکل کرتے ہیں بحیثیت مجموعی، تو بہرحال ہمیں اس اپنے منصب کو جاننا پڑے گا کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے داعی کی حیثیت سے برپا کیا ہے۔ ہم داعی ہیں،
ہم بھی ایک فکر، ایک عقیدہ، ایک سوچ جس کا تعلق انسانی سماج سے ہے، اس کی تعمیر سے ہے انسانیت کی، ہم اس چیز کے علمبردار ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال کھڑا رکھنا چاہتا ہوں، ایک مختصر سا سوال کہ زکوٰۃ کی شکل میں ظاہر ہے کہ یہ امت عالمی سطح پر کتنا پیسہ نکالتی ہے، ہندوستان کی سطح پر صرف کیا کہتے ہیں صدقۃ الفطر کی شکل میں کتنا پیسہ نکلتا ہے، اس پر غور میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے محلے سے اگر 1 لاکھ یا 1 کروڑ روپے زکوٰۃ کی شکل میں نکلے اور آپ کا ایک غیر مسلم پڑوسی ٹی بی کا علاج نہیں کرا پا رہا ہے، یا سردیوں کا جو موسم آ رہا ہے اس کو کوئی تعاون نہیں مل رہا ہے، تو آپ کا دعویٰ ہونا چاہیے، کر لیجئے کہ ایک بہت ہی مثالی معاشرہ انسان قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا فائدہ، اس کا فیض غیر مسلم پڑوسی کو تو نہیں مل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح سے امت مسلمہ کے مسائل ہیں اسی طرح سے میں نے جو بات پہلے کہی تھی، غیر مسلم سماج کے بھی مسائل ہیں، اسی طرح سے عالمی انسانی سماج کے مسائل ہیں، ان سب کو اسلام ایڈریس کرتا ہے۔ آپ کا پڑوسی ٹی بی کا علاج نہیں کرا رہا، خون کی الٹی کرتے کرتے وہ ختم ہو گیا، بہرحال ہم تو یہی یقین کرتے ہیں کہ جب موت کا وقت ہوگا تبھی وہ موت آئے گی اس کو، لیکن ہماری اخلاقی اور دینی ذمہ داری کیا تھی؟ اس اسلام کا فیض عام انسانیت کو ملنا چاہیے۔ ہم نے وہ جو سوال وہاں پر رکھا تھا کہ جو امریکہ ڈپلیٹڈ یورینیم استعمال کر رہا ہے اسے عام انسانیت کی تباہی ہو رہی ہے، تو ہم اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو ہمارے اسلام کا فیض عام انسانیت کو اور اس پوری کائنات کو تو ملنا چاہیے۔ کیا زکوٰۃ صرف ایک محدود مقصد کے لیے، میں مقصد کا نام نہیں لینا چاہتا، کیا صرف محدود مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ وسیع سے وسیع تر مقاصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عائد کی ہے۔ اب ایک اور سوال ہے ہمارے سامنے کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عام انسانیت کے لیے ہے۔ عام انسانیت کو کے سامنے اسلام اس طرح سے بات پیش کرتا ہے کہ یہ جو انسانوں کے مسائل ہیں یہ غیر اللہ کی بندگی کی وجہ سے ہیں، شیطانوں کی پیروی کی وجہ سے ہیں، اور یہ کچھ مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ یہ سب شیطانی اعمال ہیں۔ تو اس لیے اگر انسانیت، تمام انسانیت کو یہ دعوت ہے، اگر انسانیت مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے بندگی رب کے دائرے میں آنا ہوگا، اسے اللہ کی بندگی کے دائرے میں آنا ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان پر اسی طرح سے عمل کرنا ہوگا جس طرح سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے ہمارے لیے اور قیامت تک کے لیے نمونہ چھوڑا ہے۔ اس پر عمل کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، دعوت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور یہ بتانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ یہ تمام مسائل غیر اللہ کی اور شیطانوں کی بندگی کی وجہ سے ہیں، اس سے آپ ہٹیے، اس سے اجتناب کیجیے، ان سے کفر کیجیے۔ یہ ان کو ہمیں دعوت دینا ہے۔ اب جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو بہرحال وہ جو ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے محدود مقاصد کا اور اسلام کے وسیع تر مقاصد کا، وہ ٹکراؤ اس میں
بھی خواص کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عوام تو معصوم ہے، جو ان کو بتا دیا گیا وہ اس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ میں ایک اگزامپل آپ کے سامنے دیتا چاہتا ہوں۔ 2-3 سالوں پہلے ندوہ کے جو مفتی ہیں انہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ جو سیاسی افطار ہے اس میں نہیں جانا چاہیے۔ بہت ہی بزرگ اور ابھی ہے وہ، لیکن جو لوگ بیچارے جاتے تھے وہ بھی علماء تھے، انہوں نے فوراً دوسرے دن بیان دیا اور راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ یہ جو فتووں میں الجھا دیا گیا ہے امت کو، اس کا صرف ایک اور ایک سبب ہے کہ لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے انفرادی اور ذاتی مقاصد ہیں، مفادات ہیں، اس کے لیے وہ اسلام کے اور امت کے جو بڑے مقاصد ہیں، اس کا جو بڑا نصب العین ہے، اس کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اس کے لیے عوام کی جو ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن اور سنت کا فہم اور ادراک حاصل کریں۔ یہ جو 23 سالہ جو قرآن کا نزول ہے یہ پریکٹیکل ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ لوگ آج بھی پریکٹیکل نہیں کر رہے ہیں، آج بھی انیشیٹو نہیں لے رہے ہیں، لیکن جو چھوٹے چھوٹے دائرے میں جو ان کا انیشیٹو ہے، لوگوں نے اسی کو دین سمجھ رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آخری جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس موقع سے گویا کہ انسانی مسئلے کا پورا حل کیا ہے وہ آپ نے پیش کر دیا۔ پورا خطبہ حجۃ الوداع پڑھتے جائیے، آپ دیکھیں گے کہ ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے کی ایک عملی مظہر 1,25,000 یا 1,40,000 صحابہ کرام کی شکل میں موجود ہیں۔ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ اس معاشرہ میں جو دعویٰ کیا گیا تھا قرآن میں، وہ تمام خصوصیات موجود تھیں، اور جن چیزوں سے اجتناب کا اعلان کیا گیا تھا وہ تمام چیزیں اس معاشرے میں موجود نہیں تھیں۔ تب آپ نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی غیر عربی پر، کسی غیر عربی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت، کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ اعلان بھی ہے، یہ دعوت بھی ہے، اور یہ دعویٰ بھی ہے۔ تمام انسانیت کے سامنے یہ اعلان ہے کہ تمام مسئلے کا حل یہ ہے، اور یہ دعویٰ ہے کہ دیکھیے اس بنیاد پر مسئلے کو حل کیا گیا، اور یہ دعوت اس لیے ہے کہ قیامت تک انہی بنیادوں پر انسانی مسئلہ اور انسانی سماج کا مسئلہ حل کیا جا سکے گا۔ میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ڈاکٹر صاحب حضرت 2 منٹ تشریف رکھیں، ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ایک میمنٹو پیش کرنا ہے، آپ اس کے گواہ بنیں۔ حضرات، ایک زبردست جذباتی اور ہوش مند تقریر۔ ہم لوگ ایک غلطی یہ کرتے ہیں سمجھنے میں کہ جب بات جذبات کی ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہوش سے باہر۔ ایسی بات نہیں ہے، جذبات اور ہوش دونوں ایک ساتھ ہوں وہی کام کامیاب ہوتا ہے۔ جذبہ ہو کوئی کام کرنے کا، اس کے اندر جوش ہو اور ساتھ ساتھ ہوش بھی ہو، ہوش مندی کے ساتھ جذبات کے ساتھ کام کیا جائے، کامیابی یقینی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی جذباتی اور ہوش مند تقریر کے بعد آج انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہم یہاں سے کچھ لے کر جا رہے ہیں، اور یہ عہد کریں آج کہ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں، جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کہی جو نان پریکٹیکل ہے۔ پریکٹیکل چیزیں، قرآن کے احکامات ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، وہ ساری چیزیں پریکٹیکل ہیں، نان پریکٹیکل ہو ہی نہیں سکتی، امپاسبل ہے۔ ان ساری پریکٹیکل چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور جس دن مسلم معاشرے میں ایسے 10-15% 20% افراد پیدا ہو جائیں جو واقعی جن کی زندگی چلتا پھرتا اسلام کا نمونہ ہو، یقین مانیے ہندوستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ ہم خود غرض ہو جاتے ہیں،
ہم خود غرض ہو جاتے ہیں جب اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ صاحب امت مسلمہ تو بہت خستہ حال ہے، بہت پست حال ہے، اس کا ایجوکیشن میں اس کے حالات بہت خراب ہیں، معاشی حالت بہت خراب ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارا غیر مسلم بھائی بھی کوئی اسی حال کا شکار ہے، وہ تو اس سے بھی بدتر حال میں ہے۔ ہمیں کم سے کم اتنا اطمینان تو ہے کہ دنیا میں چاہے بھی کتنی ہم تنگ دستی سے، پریشانی سے گزار لیں، آخرت میں تو ہمیں بہترین اجر ملنے والا ہے، جنت ملے گی۔ لیکن ہمارا وہ غیر مسلم بھائی جو ایمان جس تک نہیں پہنچا ہے، وہ دنیا میں بھی پریشان ہو رہا، آخرت میں بھی وہ عذاب میں مبتلا ہو، ہمیں اس کے لیے درد نہیں ہوتا؟ کیوں؟ اگر یہ درد ہمارے سینوں میں نہیں ہے تو ہم پھر اللہ کے آگے منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں۔ نقصان ذکر کیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور دعوت کا کام صرف قرآن پہنچانا، کتابیں پہنچانا یا کچھ زبان سے چند کلمات کہہ دینا نہیں، بہترین دعوت اخلاق کی دعوت ہے۔ ہم ایک ایسے اخلاق کا نمونہ پیش کریں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے جو ان کے لیے جو انہیں یہ سوچنے پر مجبور کرے کہ یہ کون لوگ ہیں، آخر یہ ہے کون، کیوں ایسا اس نے کیا، اس کے پاس تو موقع تھا پھر بھی اس نے ایسا کیا، اس کے پاس موقع تھا کہ یہ بے ایمانی کر لیتا، میرا پیسہ مار لیتا، اس کے پاس موقع تھا کہ یہ مجھے دھوکہ دے دیتا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ جب ہم وہ اخلاق پیش کریں گے تو وہ سوچنے پر مجبور ہوگا، وہ سوال کرے گا ہم سے کہ تم نے ایسا کیسے کیا۔ ہم اسے بتائیں گے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم وہاں مر کر جانے والے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے، اور ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کسی کا مال نہیں مار سکتے۔ جس دن ہم پریکٹیکل ہو جائیں گے انشاءاللہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہمارے لیے نہایت نرم ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں، ہمارے جو مسائل ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے، اور جو سب سے بڑی پرابلم ہماری سیاسی پرابلم ہے، سیاسی جد و جہد کے لیے ہم کوشاں ہیں، وہ سیاسی پرابلم بھی ہماری سالو ہو جائے گی۔ وہ آپ کو ووٹ کر کے آپ کو آگے بڑھائیں گے کہ آپ ایماندار لوگ، شریف لوگ اور واقعی حق پسند لوگ ہیں، آپ آگے آئیے، ہم آپ کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں۔ تو میں جلسے کے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہوں، میں محترم آصف عثمانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرات کرم ڈائس پر تشریف لائیں اور ڈاکٹر انیس احمد صاحب کو اپنے دست مبارک سے تنظیم کی جانب سے میمنٹو اور تہنیت نامہ پیش کریں۔ یہ دونوں حضرات ہم پیشہ بھی ہیں، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ حضرات، اسی کے ساتھ ہم آج کے اس جلسے کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ کل صبح انشاءاللہ خواتین کا سیشن ہے، صبح 10 بجے سے 12 بجے تک خواتین کا سیشن ہے۔ کل خواتین کے لیے خصوصی پروگرام ہے جس میں فارحہ بنت حکیم اللہ، سیما ناز اور صوبیہ شیخ خطاب کریں گی، اور موضوع ہے امت مسلمہ کی جانباز خواتین۔ کل شام کے سیشن میں تحفظ ناموس نسواں اور اسلام کے موضوع پر مولانا طاہر مدنی صاحب اور بی پی گپتا صاحب کا خطاب ہے۔ بڑی تعداد میں آپ حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔